اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا علی محمد وعلی محمد اللہم صلی علی سیدنا وصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تمام نئے یوٹیوبرز کو ویلکم، جو بھی اس ٹائم پہ میرے سبسکرائبرز جنہوں نے کیا ہے سب کو، اور تمام پرانے جتنے بھی میرے فیملی ممبرز جو ہیں اس یوٹیوب کے ریلیٹڈ جتنے بھی فرینڈز اینڈ فیملی ممبرز ہیں، جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، جو لوگ اس چہرے کو دیکھ رہے ہیں، ان سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر جناب، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں سروائیول موڈ میں آپ لوگ زندگی بسر کرنے کی پوری اسٹرگل کر رہے ہوں گے، کیونکہ یہ جو موڈ چل رہا ہے یہ اس طرح کا موڈ ہے کہ اس میں سروائیو کرنا ہی ہمت کا کام رکھتا ہے۔ ہر بندہ چڑچڑا ہوا ہے، ہر بندے کے غصے سے بھرا ہوا ہے، بچے بڑے، میاں بیوی، سب بہن بھائی سب غصے سے بھرے ہوئے ہیں۔ غصہ کسی کا ہوتا ہے اترتا کسی پہ، یہ ایک الگ پوائنٹ ہے بات کرنے کا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں نیا کنٹینٹ مل گیا۔ شکریہ آپ لوگوں کا کہ جب آپ لوگوں کے سامنے آتا ہوں تو کوئی نہ کوئی دماغ میں ایسے کنٹینٹ آ ہی جاتا ہے کہ جس پہ بات کی جائے یا جس پہ اگلی ویڈیو بنائی جائے۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ لوگوں کے پیار کا۔ تھوڑا سا پیار اور بڑھا دیں کہ جو 89% نان سبسکرائبر جو ویڈیوز دیکھتے ہیں وہ بھی ذرا سبسکرائب کر کے اس کو تقریباً 100% پہ لے جائے۔ مجھے تو کہتے تقریباً 2 سال ہو چکے ہیں۔ ابھی بھی اب میرا یوٹیوب کا پیج کھولیں گے تو اس کے اندر 37 سبسکرائبرز ہوں گے۔ جب میں اپنا انالیٹک کھولتا ہوں تو اس میں 87% وہ لوگ ہیں جنہوں نے ویڈیوز میری دیکھی ہوئی ہیں اور وہ نان سبسکرائبر ہیں۔ یار ایک اس طرح کر کے بٹن دبائیں سبسکرائب کا، ساتھ اس کی گھنٹی بجلی ہوئی ہے، گھنٹی کو ٹن کریں۔ آپ کا کیا جانا ہے؟ مجھے سبسکرائبر آ جائے گا، چلے میرا چینل مونیٹائز ہو جائے گا، چلے نہیں بھی ہوتا چلے آپ کے اوپر ہے، یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ تو سر آج کا ٹاپک یہ سائیکولوجیکل کوئی بھی نہیں ہے، آج کا ٹاپک صرف ایک ہے، کیا ہم مسلمان ہیں؟ مسلمان کون ہے؟ چلے آج کا ٹاپک یہ ہے، آج مسلمان کون ہے؟ فرقہ پرستی کیا ہے؟ فرقہ پرستی نے ہمارے مذہب اسلام کو، پیارے مذہب کو اتنے آسان اور اتنا دنیا کا سب سے آسان ترین مذہب دین اسلام ہے، ہمارا دین اسلام ہے، جو کہ قرآن پاک کی شکل میں ہمارے پیارے آقا سرکار دو جہاں جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین جن کو ہم کہتے ہیں اور مانتے بھی ہیں، ان پر وہ لے کے آئے، انہوں نے ایک ضابطہ حیات ہمارا ایک تیار کر کے دیا۔ یہ سب وہ باتیں ہیں جو آپ لوگ جانتے بھی ہیں، جو آپ لوگوں نے پڑھی بھی ہیں، اور سیرت النبی پہ بہت کچھ کہا بھی گیا ہوا ہے، کانفرنسز بھی ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن میں اس جگہ پہ میں ابھی وہ اس پوائنٹ پہ نہیں آ رہا، کیونکہ وہ بہت لمبا ایک بن جائے گا، اس کے اوپر ایک الگ ویڈیو کرنی۔ آج صرف ایک بات کرنی تھی کہ آج فرقہ پرستی نے ہمارے ملک کو یا ہمارے مسلم امہ کو کس دہلیز پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ سب سے ایک تو میں کسی بھی فرقے کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا، میں تمام فرقہ جات جتنے بھی ہیں، تمام فرقے سب کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں۔ اہل حدیث سے پتہ کر لیں، وہابی جن کو ہم بولتے ہیں، یا اہل حدیث ہی کہیں آپ، اہل حدیث سے پتہ کر لیں، وہ کہیں گے جی کہ دیوبندی کافر ہے۔ دیوبندیوں سے پوچھ لو، وہ کہیں گے جی اہل حدیث کافر ہے، بریلوی کافر ہے۔ گھوم پھر کے سب نے جب
ان کو لگتا ہے کہ جی کہ وہ کچھ سب کچھ ہو گیا ہے، تو پھر ایٹ دی اینڈ ان کو لگتا ہے جی کہ وہ سارے شیعہ کافر ہیں۔ آج میں آپ کو نا ایک بڑی ایک سبق آموز اور ایک چھوٹی سی ایک سمجھ لیں کہانی کہہ لیں یا ایک واقعہ کہہ لیں وہ سنو تو میں نے یہ پڑھا ہے کسی جگہ پہ، میں نے کسی سے سنا نہیں ہے، پڑھا ہے میں نے۔ 1947 سے پہلے پاکستان اور بھارت اکٹھے ہوتے تھے، سب کو پتہ ہے، ہندوستان سب کو پتہ ہے، فرسٹ ورلڈ وار میں بھی یہ اکٹھے ہی تھے۔ برٹن رول تھا، ٹھیک ہے، برٹش سامراج چل رہا تھا ہم پہ برٹش لا اپلائی ہو رہا تھا، ہر چیز ہو رہی تھی، انہوں نے ہماری بینڈ بجا کے رکھی، مسلمانوں کی اور بلکہ پاکستانیوں کی اور ہندوستانی بھارتیوں کی، سب کی انہوں نے بینڈ بجا کے رکھی۔ اس میں نا ایک واقعہ آ جاتا ہے کہ ایک ہندو کا، میں غازی علم دین شہید کی بات نہیں کر رہا، سب سے پہلے اگر کوئی ہندو کا بات آتی ہے تو پارٹیشن سے پہلے تو سب سے پہلے ہم لوگ غازی علم دین شہید پہ کلک کرتے ہیں، ان کو سلام ہے جی، سلیوٹ ہے کہ ان کی جرت پہ بھی انشاءاللہ ایک ویڈیو بنائیں گے۔ ابھی بات فرقہ پرستی پہ بات کر رہا ہوں، بات کو تھوڑا سا نا ڈیپلی سوچئے گا ضرور کہ یہ ہے کیا۔ آج یہ بات شروع کہاں سے ہوئی ہے کہ آج صبح 5:30 بجے ایک بندے نے میرے ساتھ ایک بحث کرنی شروع کی فرقہ پرستی پہ واٹس ایپ گروپ سے، کہ میں چاہ رہا تھا کہ یا کہ میں اس سے بحث نہ کروں، کیونکہ مذہب کسی چیز کی اگر کسی کے پاس نالج نہیں ہے، اگر آپ اس کو بات سمجھا بھی رہے ہوگے نا تو وہ اس طرح لگے گا کہ جیسے آپ نہ کسی ان پڑھ کو یا کسی جاہل انسان کو کہہ رہے ہیں کہ یار کہ یہ اکاؤنٹنگ کی بک پکڑ، اس میں سے نا اکاؤنٹنگ کی بک پکڑ کے یہ اکاؤنٹنگ سیکھ لے، خود بخود ہی سیکھ لے۔ تو ان کو جو کسی نے سمجھایا ہوتا ہے، جو انہوں نے باتیں سراؤنڈنگ میں سنی ہوتی ہیں، کوئی بغیر تحقیق کے وہ سب کچھ اس کو بولتے ہیں ویسے۔ اچھا، اب آتے ہیں واقعہ کی طرف۔ ایک ہندو اخبار تھا، اس کے چیف ایڈیٹر نے، جو کہ اخبار کا مالک بھی ہوتا اس ٹائم پہ، اس وقت تھا مالک بھی، اس نے ایک کالم لکھا کہ جی مسلمان معاذ اللہ، اس نے جو ہیڈنگ لکھی تھی اس نے لکھا تھا مسلمان کافر ہیں معاذ اللہ۔ اس کے ادھر بڑا اشتعال پیدا ہوا جی، پنجاب میں، ٹھیک ہے، حیدرآباد والی سائڈ پہ، ہمارے ادھر لاہور میں، کراچی میں، حیدرآباد میں، انڈیا کے حیدرآباد کی بات کر رہا ہوں، ادھر مسلم کمیونٹی بہت زیادہ ہے، کلکتہ ادھر بھی مسلم کمیونٹی ہے، تو ادھر بہت زیادہ اشتعال پھیلا۔ تو کچھ علماء نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم نا یہ جو اس کے اوپر نا اس جو آئے دن ہندو یا کوئی بھی اٹھ کے مسلمانوں کے اوپر جو سوال کرتا ہے، ہم اس کے اوپر نا ایک مکمل ایک مہر لگوا کے، ٹھپا لگوا کے، تو اس کا منہ کا نا منہ بند کر دیا جائے۔ اس وقت کی جو بھی کورٹس تھیں، سپرویژن تو اس کی برٹن رول کے اندر، برٹن لا کے اندر ہی ہو رہی تھی۔ تو ایک انہوں نے کیس فائل کیا، کیس فائل کر کے انہوں نے اس کی رولنگ کے لیے چلے گئے۔ اب جب جج صاحب نے ہماری عدلیہ نہیں، اس وقت کی عدلیہ، پہلے بلایا اس کو، ہندو کو، کہ بھئی آپ پر یہ ایلیگیشن لگا ہے، کیا یہ غلط ہے کہ صحیح ہے؟ اس نے جی ڈنکے کی چوٹ پہ کہا، اس نے کہا جی بالکل صحیح کہا ہے میں نے، اور جو لکھا ہے میں نے لکھا ہے، اور اس نے کہا، جج نے پوچھا جی آپ ثابت کر سکو گے؟ اس نے کہا ہاں جی میں بالکل ثابت کروں گا۔ اس نے کہا جی چلے ٹھیک ہے، فلاں ڈیٹ پہ آپ نے آنا۔ اس نے کہا سر میری ایک ریکویسٹ ہے، ہندو نے کہا کہ جی میری ایک ریکویسٹ ہے، ہندو چلاک بہت ہوتے ہیں، کیسی چلاکی ہے ان کے اندر وہ دیکھیے گا۔ اس نے کہا جی کہ آپ نے نا مجھ سے پوچھنا ہے نا، جو
آپ سب سے پہلے نا ان سے پوچھیں کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے کیا رائے رکھتے ہیں، پھر میں آپ کو اس کا جواب دوں گا، کیونکہ ایلیگیشن انہوں نے مجھ پہ لگایا ہے، تو اکارڈنگ ٹو لا تو یہ پہلے مجھے بتایا تو صحیح میں غلط کس جگہ پہ ہوں۔ تو بات جج کو بھی سمجھ میں آئی کہ اس نے کہا کہ پڑھا لکھا اگر ہے تو یہ کسی نہ کسی اتھینٹک بات کے اوپر ہی بات کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے فلاں ڈیٹ پہ آپ آ جائیے گا۔ ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہ رہا میں، صرف 14-15 منٹ کے اندر اس کو ریپ کر لوں گا میں۔ اس نے کہا جی بلائیں سب کو، تمام کوئی اہل سنت جماعت سے، کوئی دیوبندی سے، کوئی بریلوی جماعت سے، کوئی اہل حدیث سے، کچھ علماء شیعان اہل شیعان میں سے وہ بھی آئے۔ انہوں نے کہا جی کہ فرداً فرداً سب کو بلایا۔ انہوں نے کہا جی کہ سب سے پہلے آئے جی، میں مثال دے کے بات کر رہا ہوں، ایگزیکٹلی اتنی بتا رہا میں کہ لو جی سب سے پہلے آئے جی دیوبندی۔ اس نے پوچھا جی ہاں جی آپ کون سے فقہ سے ہیں جی؟ فکر سے رکھتے ہیں ہم تعلق ہے آپ کا؟ انہوں نے کہا جی مسلمان دیوبندی۔ انہوں نے کہا جی آپ کی نظر میں اہل حدیث کون ہے؟ انہوں نے کہا جی کافر۔ اچھا، اس نے کہا ٹھیک ہے جی، اس نے اہل حدیث کو بلایا۔ اہل حدیث نے کہا جی کہ آپ کی نظر میں دیوبندی کون ہے؟ انہوں نے کہا کافر۔ انہوں نے کہا بریلوی کون ہے؟ انہوں نے کہا کافر۔ انہوں نے کہا شیعہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کافر۔ اس طرح کر کے ایٹ دی اینڈ شیعہ اہل شیعان پہ آئے، ٹھیک ہے؟ تو جتنے بھی اہل شیعان تھے ان کو جو علماء تھے، عالم تھے، وہ آئے علامہ صاحب۔ انہوں نے ان سے پوچھا جی کہ ہاں جی تسی دسو تسی کافر ہو یا او کافر؟ انہوں نے کہا جی اسی مسلمان ہاں، اسی دے علی دے منن والے ہیں، مولا علی دے منن والے ہیں، تے اسی دے مسلمان ہاں، او کافر ہیں۔ جج کو نا بات سمجھ میں آ گئی۔ جج نے کہا کہ جب یہ آپس میں ہی ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں تو کوئی دوسرا تیسرا ان کو کافر کہے گا تو کون مانے گا اس کی بات؟ ان کی بات کون مانے گا؟ بات تو وہ ان کی مانے گا، وہ تو انہی کی بات کر رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اس نے وہ کیس کیا خارج۔ اس نے کہا جی کہ سب سے پہلے تو آپ اپنے اندر نا اس چیز کو، میں اب آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں۔ وہ کیس خارج ہو گیا، کیس خارج ہو گیا، لوگوں کو سمجھ بھی آ گئی کہ یار کیا ہے کیا نہیں۔ اب آ جاتے ہیں ہم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے یار؟ ایک چیز تو سب سے پہلے تو لازمی یہی ہے نا کہ آج بھی سبز پگڑی والے، ٹھیک ہے، یہ ٹخنوں سے اوپر جو اہل حدیث جو بھی ہیں، جن کو اکثر لوگ وہابی بھی بولتے ہیں، لیکن ہم وہابی نہیں کہتے، ہم اہل حدیث کہتے ہیں، وہ ہو گئے، پھر اہل سنت و جماعت ہو گئی، پھر دیوبندی ہو گئے، اس کے بعد شیعان ہو گئے، اہل شیعان۔ ان سب میں ایک جو چیز نظر آتی ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر اختلافات ہیں۔ کوئی کہتا ہے جی کہ کسی نے صحابہ کی بے حرمتی کی، کسی نے کہا جی کہ کسی نے کوئی فلاں بات نہیں مانتا، کسی نے کہا جی کوئی فلاں بات نہیں مانتا، کسی نے کہا جی کہ فقہ جعفریہ والے جو ہیں یہ انہوں نے کلمے میں رد و بدل کی ہے۔ کوئی کہتا ہے جی کہ ان کی نماز الگ ہے، کوئی کہتا ہے جی ان کی نماز الگ ہے، کوئی کہتا ہے جی کوئی ولیوں کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا انہوں نے، وہ کہتے ہیں جی۔ اب میں بات کو ریپ اپ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن پوائنٹ ایک یہ مکالمہ ایسا ہے کہ جس کو میں جتنی مرضی کوشش کر لوں لیکن بات سے بات نکلتی آ رہی۔ آن لائٹر موڈ ہم یہ بات کر لیتے ہیں۔ اب ایک اہل حدیث کے احتشام صاحب، نام نہیں لیتا، بری بات ہے کہ نام نہیں لینے چاہیے، ہم سے بہت بڑے عمر کے بھی ہیں، تجربہ کار بھی ہیں۔ اہل حدیث کے علامہ صاحب، مولانا صاحب، انہوں نے کہا جی کہ دیوبندی جو ہیں یہ کافر ہے۔ دیوبندیوں میں سے کوکو بکار بھی سب، ان کے میں پھر نام لے رہا ہوں، معذرت، نام تو لے ہی لیا پھر بھی۔
دیوبندیوں میں سے بریلوی والوں نے کہا جی کہ کافر کیوں، کیا وجہ کیا ہے جی، وجہ بتائیں جی۔ شیعان کا جی، یہ جو شیعہ ہے نا جی، یہ ماتم کرتے ہیں، اور یہ ان کا کلمہ، انہوں نے کلمے میں رد و بدل کی ہے، اور انہوں نے جی نماز کا طریقہ غلط ہے ان کا، اور یہ 3 وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ اچھا جی، ٹھیک ہو گیا، 3 وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ چلے اب ایک کام کرتے ہیں، اب ہم پہلے آ جاتے ہیں، چل ان کے حساب سے صحیح مسلم، صحیح بخاری، ٹھیک ہے، سنن نبی داؤد، ابن ماجہ، تفسیر، اس کے بعد تاریخ ابن خلدون، ٹھیک ہے، ان کتابوں کی طرف آتے ہیں۔ ان کتابوں میں کوئی مجھے یہ بتا دے کہ کون سا ایسا ایک لائن ہے جس کے اوپر کہا جائے گا کہ اس لائن کے اوپر کوئی چلے گا تو مسلمان۔ ہر جگہ پہ انہوں نے ڈفرینسز پیدا کیے ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ کربلا سے پہلے، کربلا کے واقعے کی جو مولا حسین کی جو ان کی شہادت ہوئی، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، ان کی جو شہادت ہوئی، اس سے پہلے حضرت علی کی بھی شہادت ہوئی۔ حضرت علی کی شہادت سے پہلے حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی، ٹھیک ہے۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی، ان میں سے کچھ خارجین، منافقین، خاذبین نے ان کے گھر کا گھیراؤ کیا، جن میں کچھ صحابہ بھی شامل تھے، ٹھیک ہے۔ یہ میں بہت اتھینٹیکیٹڈ بات کر رہا ہوں آپ سے۔ ان میں کچھ اصحاب بھی شامل تھے جو کہ جن کو ورغلا کے اس سائڈ پہ لے کے جایا گیا۔ تو ایک خطبہ انہوں نے، حضرت عثمان غنی نے اپنی چھت پہ کھڑے ہو کر کہا کہ یاد ہے جب، میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں کہ حضرت عثمان غنی نے بیان کیا تھا، ان کا مفہوم یہ ہے کہ یاد ہے جب مکہ سے جب ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے تو مسلمانوں کو پانی کا میٹھے پانی کا کوئی بندوبست نہیں تھا، تو ایک میٹھا کنواں ایک یہودی سے کس نے لے کے دیا؟ تو سب نے جواب دیا، انہوں نے کہا جی آپ نے، حضرت عثمان نے لے کے دیا۔ انہوں نے کہا جی جب مسجد نبوی کی جب مسلمان زیادہ ہو گئے اور مسجد نبوی کو توسیع کرنے کا معاملہ اختیار ہوا، تو اس وقت کس نے اس چیز کے اوپر یہ توسیع کے لیے کچھ اخراجات کیے؟ انہوں نے کہا جی حضرت عثمان غنی نے، آپ نے۔ میں یہ نہیں بتانا چاہ رہا کہ اس میں حضرت عثمان غنی اپنی تعریف کر رہے ہیں یا اپنی تعریف بیان کر رہے ہیں یا اپنے لوگوں سے اپنی تعریف سن رہے ہیں۔ میں صرف یہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کس طرح ہوئی، کس طرح ان کو نظر بند کر کے، پانی بند کر کے، ان کے گھر میں آگ لگا دی گئی، سب کچھ کیا گیا، ان کو مسجد تک نہیں جانے دیا گیا، ٹھیک ہے۔ یہ سب آپ کو پتہ ہے، میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، میں صرف آپ کو وہ خطبے کے چند نکات بتا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جی کہ جب جہاد کا وقت تھا، جب غزوہ تبوک میں بہت سخت جب غزوہ تھا، وہ غزوہ تبوک بہت سخت غزوہ گزرا ہے۔ آپ لوگ کبھی اسٹڈی کیجئے گا یا کبھی یوٹیوب پہ سرچ کیجئے گا، گوگل پہ سرچ کر لیجئے گا، ویکیپیڈیا پہ، تو وہ آپ کو ڈیٹیل ساری آپ کے سامنے آ جائے گی، انسائکلوپیڈیا پہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے کہ غزوہ تبوک کتنا سخت تھا، کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، نے اعلان کیا کہ جن کے پاس جو ہے وہ جمع کروا دے جہاد کے لیے۔ تو اس وقت 1000 دینار حضرت عثمان غنی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد و علی محمد کی جھولی میں ڈال دیے۔ آپ کو پتہ ہو 1000 دینار کتنے کے؟ وہ تقریباً کچھ نہیں تو تقریباً 300 تولے سے بنتا ہے تقریباً،
300-350 تولے. اس کو ذرا کریں ابھی ملٹیپلائی, کتنی قیمت بنتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے کہ حضرت عثمان غنی نے واقع ہی اپنے لقب کی عزت رکھ کے ان کو یہ کہا. ٹھیک ہے, تو سب نے کہا ہاں جی ہم نے دیکھا جی, ہم نے سنا بھی, ہم نے دیکھا بھی ہے کہ نبی کریم بہت خوش تھے, آپ نے 1000 دینار دیے تھے. تب انہوں نے کہا کہ جس نے کنواں لے کر دیا اس کا پانی بند کر دیا, جس نے مسجد کی توسیع کروائی اس کے لیے مسجد جانا بند کر دیا, جس نے جہاد کے لیے اپنے پیسے وقف کیے, اپنی رقم وقف کی, اس کے اوپر اس کا بائیکاٹ کروا دیا. صرف گواہ رہنا کہ اللہ پاک سے گواہی دیتا ہوں کہ اللہ پاک گواہ رہنا کہ آج میں ان کے سامنے ان سے پوچھ رہا ہوں اور انہوں نے گواہی دی ہے کہ ایسا کیا ہے. لگتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا, کیونکہ میرے نبی نے مجھے بشارت دی تھی کہ میرا دور بڑا سخت دور ہوگا اور مجھے شہید کیا جائے گا. تو میں تیار, تو انہوں نے کہا جی کہ میں تیار. جناب حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی, حضرت علی کا دور آیا, وہ بھی شہادت میں, ان کی بھی شہادت ہوئی. حضرت عمر فاروق وہ بھی شہادت, حضرت ابو بکر صدیق وہ بھی شہید ہوئے. سر کوئی ایسا معاملہ بتا دیں جس میں مسلمانوں کو آپس میں اتفاق رائے کہیں پر اور. جیسے ہی خلافت راشدہ ختم ہوئی اور بادشاہت شروع ہوئی امیر معاویہ کی, تب سے ہماری مذہب کی نشت انہوں نے پھیر دی ہے. اتنی رد و بدل. اب میں تھوڑا سا اس چیز کی طرف آؤں گا. میں سر پہلے تو میں سلام کرتا ہوں ان لوگوں کو جو کہ تنقید سن کر اور بڑے تحمل سے اس کا جواب دیتے ہیں. لوگوں نے فتوے لے کے آ جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ایک چیز جو ہے کہ فتویٰ کیا ہے؟ فتویٰ ایک ایکسپرٹ کی اپنی ایک رائے ہے کہ اس نے کہا جی کہ میری رائے کے مطابق یہ غلط, یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے, یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے, اس کو کر لیا جائے. اس میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ جی قرآن کی روح سے یا احادیث کی روح سے یہ بیان کرتے ہیں. وہ ایک ایکسپرٹ کی اپنی رائے ہے. آپ اگر اس میں آ جائیں احادیث کی طرف تو اس میں تو اتنا کچھ کہا گیا ہوا ہے کہ اب ایک بڑی مشہور ایک حدیث ہے غدیر خم کی, جس میں کہا گیا ہے کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. ٹھیک ہے, اس میں لوگ کہتے ہیں جی کہ آپ نے دوست کے اوپر کہا ہوا ہے, دوست کا مطلب ہے خیر خواہ کا مطلب ہے. اچھا چلو یار, دوست کا مطلب ہو گیا, خیر خواہ کا مطلب ہو گیا. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آقا نہیں مانتے ہیں نا؟ میں کہتا ہوں کہ جس کا نبی مولا اس کا علی مولا. یہ غدیر خم کی ہے روایت. اور بھی بڑی جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ لکھا گیا ہوا ہے. میں آپ کو وہ اس تاریخ میں نہیں لے کے جاتا. جی شیعہ نے رد و بدل کی ہے جی کلمے میں. کیا رد و بدل کی ہے جی, ذرا بتائیں مجھے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم آگے پڑھتے ہیں جی, اہل سنت جماعت آگے بولے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا جی, کیا جی یہ درود پاک ہے؟ جہاں بھی نبی کریم کا نام آئے گا وہاں درود پاک پڑھا جائے گا. اچھا ٹھیک ہو گیا. اچھا اس میں یہ ایڈیشن نہیں ہے کلمے میں, یہ کلمے کا حصہ نہیں بنایا گیا؟ نہیں جی یہ تو دل میں پڑھا جاتا ہے. اچھا تو کلمہ دل سے نہیں پڑھا جاتا؟ چلے یہ بھی بات ہوگی. شیعان کیا کہتے ہیں جی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ.
اس کے اوپر کسی کو انکار ہے کہ حضرت علی ولی نہیں تھے؟ ولیوں کے سردار نہیں کہا گیا وہ ان کو؟ کسی کو انکار ہے تو مجھے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا ضرور، اور مجھے ریفرنس کے ساتھ بتائیے گا۔ اچھا جی، نماز الگ پڑھتے ہیں جی، کیسے الگ پڑھتے ہیں؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف ادوار میں مختلف طریقوں سے نماز نہیں پڑھی ہوئی؟ ہاتھ کھول کر، ہاتھ باندھ کر، رفع دین میں، ٹھیک ہے، دعا، قیام کی حالت میں دعا مانگ کر، کیا نماز نہیں پڑھی ہوئی؟ پڑھی ہوئی ہے، روایتوں میں ہے جی۔ یہ نمازیں اکٹھی کر کے پڑھ لیتے ہیں۔ اچھا جناب، اکٹھی کر کے پڑھ لیتے ہیں، جب آپ سفر میں ہوتے ہیں تو سفر میں اجازت آپ کو نہیں ہے کہ آپ نماز اکٹھی کر کے پڑھ لیں؟ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، منا کی طرف جاتے ہیں، تو آپ دو نمازیں اکٹھی کر کے نہیں پڑھتے؟ اس میں سب کو جائز ہے۔ یہ اوپر دیکھیے گا، یہ نہ سوچیے گا کہ جی میں شیعوں کی فیور کے لیے بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ میں کوئی شیعوں کی فیور کی بات نہیں کر رہا، میں حق اور سچ کی بات کر رہا ہوں۔ سبز پگڑیے والے نالین کو سر کے اوپر ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں، نالین کو گھر کی چھتوں کے اوپر لگا لیا ہوا ہے، نالین کو ادھر اتنے بڑے بیج لگا کے رکھے ہوئے ہیں، ماتھے پہ اتنے بڑے بیج لگائے ہوئے ہیں۔ نالین ہے، نالین کا مطلب کیا ہے؟ جوتی۔ اب کسی بھی جوتی کو، اب کسی بھی اس شیپ کی جوتی کو کہہ دیں گے یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد و علی محمد کی جوتی کا مقابلہ کرتی ہے جی۔ وہ نالین کدھر پڑی ہوئی ہے، آپ اس کی شبیہ بنا کر پھر کرتے ہو، تو پھر تو آپ شیعوں کو کیوں غلط کہتے ہیں یار؟ وہ بھی تو شبیہ بنا کر، وہ بھی تو صرف اور صرف ایک شبیہ نکالتے بھائی نا، نہ کہیں ان کو غلط۔ دیوبندی، بریلوی، ان سے اگر ان کے بات کی جائے جی کہ میں یہ کانفلکٹ نہیں ڈال رہا جناب، غوث پاک عبد القادر جیلانی بہت 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 بڑے ایک ولی تھے، بہت ہی زیادہ علم رکھنے والے تھے، ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا، لیکن انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ اب ایک میں واقعہ کو میں کوٹ کروں گا، مصباحی صاحب نے ایک واقعہ کوٹ کیا تھا کہ جی قبر میں ایک بندہ گیا، قبر میں مردے کو اتارا گیا، تو خواب میں پوچھتے ہیں جی کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ؟ اس نے کہا جی میرے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے، کسی نے مجھ سے پوچھا کہ من ربو کا، من دینو کا، من رسولو کا، مجھ سے انہوں نے ایک بات پوچھی من ربو کا، میں نے کہا جی میں تو عبد القادر جیلانی صاحب کا، میں تو غوث پاک عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں، میرے پاس ان کے کپڑے آتے تھے تو میں تو ان کے کپڑے دھو کے ان کو دے دیتا تھا۔ دوسری مرتبہ اس سے دوسرا سوال کیا، اس نے یہی جواب دیا۔ تیسرا سوال کیا، انہوں نے سیم جواب دیا۔ عبد القادر جیلانی صاحب انہوں نے کہا جی کہ بقول ان کے، وہ کہتے ہیں جی کہ شیخ عبد القادر جیلانی قبر میں آئے، انہوں نے کہا کہ تم جاؤ، یہ عبد القادر جیلانی کا معاملہ اور اللہ کا معاملہ ہے۔ یار کیا یار فلش باتیں ہیں یار، نونسنس باتیں ہیں۔ قبر میں آپ نے اپنا سوال خود دینا ہے، کسی نے آگے آپ کے سوال کا جواب نہیں دینا، کسی نے کسی کے اعمال کا آگے جواب نہیں دینا۔ خدارہ میں آپ لوگوں کو پھر ایک چیز کو کہہ رہا ہوں کہ یار رانگ نمبر کو رانگ نمبر کہیں، جو صحیح ہے اس کو صحیح کہیں، کلمہ طیبہ پڑھیں، کلمہ طیبہ۔ اچھا دوسری بات، ایک بات اور بتا دوں آپ کو، مولانا اسحاق صاحب، ٹھیک ہے، جو کہ ایک کافی عمر کے ایک بہت اچھے ایک استاد بھی رہ چکے ہوئے ہیں کئی کچھ گروہوں کے، ٹھیک ہے، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے وہ استاد بھی ہیں، باقی وہ ایک الگ ٹاپک چھڑ جائے گا، لیکن میں آپ کو ایک ریفرنس کے طور پہ بتا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ بقول ان کے وہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اکٹھا پورے قرآن پاک میں کہیں لکھا ہی نہیں ہوا۔ اب میں ان کو کیا کہوں؟ وہ کہتے ہیں قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، پھر آگے لکھا ہوا ہے واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اب ان کو کیا کہا جائے گا کہ یہ پاگل ہو گئے ہیں؟
کہ ہم نے کلمہ غلط پڑھا ہوا ہے؟ نہیں، صرف ایک چیز دیکھیے گا، جو سنت نبوی ہے، جو سیرت النبوی میں ہے، اس کے حساب سے چلیں. جو میرے نبی نے کہا وہ سچ کہا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کی بے حرمتی کرنا آپ کو دین سے خارج کر دے گا. اور یار آپ صحابہ کو کہہ رہے ہو کہ صحابہ کو بے حرمتی کرو گے خارج ہو جاؤ گے. اور یار آپ اہل بیت کو، نواسہ رسول کو، جب ان کی نسل جہاں سے چل رہی ہے آپ ان کو غلط کہہ رہے ہو تو آپ خارج دین نہیں ہو جاؤ گے. خطبہ حجۃ الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، نے کہا کہ میں تم پر تمہارا دین مکمل کر جا رہا ہوں. میں مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو کہ تم پر تمہارا دین مکمل کر جا رہا ہوں، اور تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن پاک اور ایک اہل بیت. ان کا ساتھ مت چھوڑنا. تو کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی تو انہوں نے کہا ہے نا یار. باقی سب کا دین مان اپنا اپنے ساتھ ہے. میں صرف ایک چیز کہوں گا کہ حق کی راہ پر چلیں. حق کی راہ پہ چلنا بہت مشکل ہے، بہت رکاوٹیں آتی ہیں، لیکن آخر کار جو حق کا راستہ ہوتا ہے اس کا رزلٹ بہت خوبصورت ہے. بس آپ لوگوں سے یہی التماس ہے کہ تفرقے میں نہ پڑیں. دین اسلام کا مطلب ہے کہ اکٹھا پیار، محبت، امن. ٹھیک ہے، اس کو پیار سے لے کے چلیں، لوگوں کو دعوت دیں، تاکہ سب سے زیادہ اس دنیا میں گرو کرنے والا جو مذہب ہے وہ دین اسلام ہے. کیونکہ اس میں دیکھیں، جب سے طالبان آئے ہیں یا جب سے کوئی بھی IS آئی ہے یا کچھ اور ایسے عوامل بھی میں شامل ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے پاکستان میں بلکہ پورے مسلمت امہ میں انہوں نے ایسا ایک پرسیپشن دے دیا ہے کہ جی یہ ملک جو ہے، یہ مسلمان جو ہے یہ دہشت گرد ہیں. لیکن میں صدقے جاؤں یا رسول اللہ منی میں داڑھی، وہ کہتے ہیں نا جی، چھوڑے اس بات کو، بھی وہ ایک کرٹک بن جائے گا میرے لیے. لیکن میں صدقے اللہ کے جاتا ہوں کہ یا اللہ پاک تو نے کیسے کیسے ادوار سے گزار کے اور کیسے کیسے لوگوں کے تھرو تو نے کیسے کیسے کام لے لیے ہوئے. ٹھیک ہے، کہ ان لوگوں نے، کچھ علماء نے اپنے آپ کو، اپنی زندگی ہی اس چیز میں وقف کر دی کہ اسلام کا جو انیشیٹو ہے نا اس کو ثابت کیا جائے کہ یہ امن ہے. اور ثابت کیا. آج کی ڈیٹ میں سب سے زیادہ گرو کرنے والا جو مذہب ہے وہ دین اسلام ہے. کیونکہ اس میں نرمی ہے، اس میں پیار ہے، اس میں محبت ہے. آپ تفرقے میں پڑے ہوئے ہیں. کوئی چلے ایک مثال کے طور پہ ایک بندہ ایک نو مسلم ہے، ایک نیا ایک ہندو مسلمان ہو جاتا ہے، ایک کرسچن مسلمان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ اس کو کدھر لے کے جائیں گے؟ دیوبندی والی اپنی طرف کھینچیں گے، اہل حدیث اپنی طرف کھینچیں گے، بریلوی والے اپنی طرف کھینچیں گے، اہل تشیع کہیں گے جی کہ آپ ہماری طرف آئیں. وہ تو بندہ کنفیوز ہو گیا نا کہ میں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے آیا ہوں، آگے کیا یہ چل رہا ہے؟ تو فرقہ پرستی ختم کرے. جو ایک چیز یاد رکھیے گا ہمیشہ، جو چیز جب سب چیز میں کامن ہے نا اس چیز کو اپنا لیں تو فرقہ ختم ہو جائے گا. ہمارے دین میں توحیدیت سب سے پہلے ہے، کامن ہے، اس کو پکڑ لیں. اللہ کے سوا کوئی نہیں، واقعی اللہ کے سوا کوئی نہیں، سب کو کہہ رہا ہوں. اس کے بعد نماز، 5 وقت کی نماز فرض ہے. چلو جی 3 وقتوں میں پڑھ لیں، 3 نمازیں کر کے پڑھ لیں، لیکن پڑھیں 5 پوری. روزہ فرض ہے، دیں. زکوٰۃ فرض ہے. بینک اکاؤنٹوں میں جا کے پھر یہ اہل تشیع ہونے کے سرٹیفکیٹ نہ دیں کہ جی میں اہل تشیع ہوں تو میرے پہ یہ زکوٰۃ لاگو نہیں ہوتی. میں نے دیکھا ہوا یار بینکوں میں لوگوں کو سرٹیفکیٹ دیتے ہوئے، حلفیہ بیان دیتے ہوئے، معاذ اللہ، میں کیا بتاؤں آپ کو کہ جی زکوٰۃ نہیں کٹوانی ہم نے بینک سے، جو مرضی کر لیں، ہمارے پاس جتنے ہیں ہم نے اپنے پاس رکھنے، اپنے پاس سے ہم دے دیں گے، لیکن بینک سے نہیں کٹوانے. بینک کو ہم نے جا کے اہل تشیع ہونے کا ہم نے سرٹیفکیٹ دے دیا. رفع دین ہے،
اچھا رفع دین کہتے ہیں. اب شیعہ کی جماعت، شیعہ کی نماز، اہل شیعان کی نماز میں اور یہ اہل حدیث کی نماز میں رفع دین جو ہے کامن ہے، اس میں کیوں نہیں جمع کرتے؟ اس میں کیوں نہیں اکٹھے ہوتے؟ حج فرض ہے، لیکن صاحب حیثیت پہ جو زواری کرنے کے لیے چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے زواری کرے جا کے، لیکن اگر زواری کرنے کی ہمت رکھتا ہے تو پھر عمرہ بھی کر کے آئے یار ساتھ. اگر آپ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، عمرہ کر لیا آپ نے، تو یار پھر اہل بیت کے جو وہ ہے ادھر بھی حاضری لگا کے آئیں. پھر باقی آپ نے تمام جگہوں پہ جانا ہے، تمام صحابہ کے قبروں پہ جا کے فاتح خوانی کرنی ہے، طواف کرنی ہے جا کے، ٹھیک ہے. تمام 3 خلفات ادھر ہی مدینہ میں آ جاتے ہیں، حضرت عثمان غنی کا، حضرت عمر فاروق کا، حضرت ابو بکر صدیق کا، حضرت علی کا جو ہے وہ ادھر عراق میں آ جاتا ہے یا شام میں آ جاتا ہے. تو ادھر نہیں جانا. کیوں جی؟ ادھر الگ ویزا لگتا ہے. یار کچھ چیز جو مشکل، جو ذرا تھوڑی سی مشکل، ذرا تھوڑی سی مشقت تو کریں، پتہ چلے آپ کو کہ دین میں مشقت کرنے کا مزہ کتنا آتا ہے. میرا تو پکا ارادہ ہے جی، میں تو دل سے آپ کو ایک وعدہ کر رہا ہوں، میں اللہ پاک سے بھی میں نے وعدہ کیا ہوا کہ اگر میں زواری پہ گیا تو میں عمرہ کر کے آؤں گا، اگر میں عمرے پہ گیا تو میں زواری ضرور کر کے آؤں گا. یار کرنے والی بات کریں، آپ ایک چیز کو اکٹھا کریں. ہم مسلمان ہیں. کسی کے گھر میں علم لگا ہوا ہے، اس گھر سے کھانا نہیں کھانا جی. کیوں جی؟ وہ شیعہ کا گھر ہے جی، وہ جگہ سے نہیں جانا جی، وہ شیعہ کا گھر ہے آج. کیوں شیعہ کیا کلمہ نہیں پڑھتے؟ ان کے گھر میں قرآن پاک نہیں پڑھا جاتا؟ کیا ان کے گھر میں حمد و نعت نہیں سنی جاتی؟ اذان نہیں آتی ان کے کانوں میں؟ ان کے کانوں میں وہی اذان آتی ہے جو آپ لوگوں کے کانوں میں آتی ہے. اسی طرح قیام رکوع سجود ہوتا ہے. بات بہت ریجڈ ہو جانی ہے. بات کا اختتام کرتے ہیں. دیکھیں آپ اپنے، میرے بھائیوں بہنوں دوستوں، میرے دوست احبابوں، جتنے بھی میرے بھائیوں، آپ سب سے التماس ہے، یہ دیکھیں سر جھکا کے آپ کی منت کرتا ہوں کہ جو اسلام میں جمع کرنے والی چیزیں ہیں، لوگوں کو اکٹھا کریں ایک جگہ پہ، لوگوں میں تفریق نہ ڈالیں. اگلی ویڈیو آپ کو بتایا تو اگلی ویڈیو میری انشاءاللہ تعالی جلد ہی اس ویڈیو کے بعد میں اپلوڈ کروں گا. وہ ایک تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی اوپر جو ایک بندے نے آ کے جو گندی گالیاں، ننگی گالیاں نکالی، استغفر اللہ، ایک اس پہ، اور ایک اگلا کانٹینٹ میرا ہوگا کہ جو ہمارے سیاسی جو ملک کے حالات ہے اس کے اوپر، جو ہمارے گھریلو حالات کس کے اوپر کتنا اس کے اوپر امپیکٹ کر رہے ہیں، اس کے اوپر ہوگی. انشاءاللہ جلدی آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا اپنے اس خاکسار کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. خدائے پیمان. پاکستان زندہ باد.